बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कल 4 सत्रों का फैसला क्या आया कि उसके बाद से पाकिस्तान में भौचाल आ चुका है। एक प्रेस रिलीज़ आ गई ISPR की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान का बयान आ गया और उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ जमातों के जो बयानात हैं वो भी सामने आए। आज जो है कल अब तफसीली फैसला इस बारे में सुना दिया जाएगा। कल दिन 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है कि तफसीली फैसला सुनाया जाएगा जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के गद्दारी केस से मुतालिक, लेकिन सजाए मौत का फैसला जाहिर है कि उनको सुनाया जा चुका है। तफसीलात क्या होंगी इसका कल ही अंदाजा हो सकेगा। आज आर्मी चीफ SSG गए थे, हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया और SSG जाहिर है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ग्रुप रहा है। वहां जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो प्रेस रिलीज आया है कि पाकिस्तान को हमने बड़ी मुश्किल से इसमें इस्तेहकाम लेके आए हैं और हम इसको किसी सूरत भी जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके हाथ खराब नहीं होने देंगे। ये हम आपको बताएं कि ये चूंकि एक बहुत ही अहम नौइयत का कल फैसला था, पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला था जिसने कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम चीज़ों को अब बदल दिया है। और जस्टिस वक़ार सेठ वक़ार अहमद साहब जो कि स्पेशल बेंच के जज साहब थे, उसके सरबराह थे, उन्होंने ये फैसला ज़ाहिर लिखा है। 3-2 का ये फैसला था, लेकिन जस्टिस वक़ार जो है वो खुद भी ऐसे जस्टिस हैं जिनके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनको कोर्ट किया जाता है वहाँ पे, और किया गया हाल ही में कि जब लापता अफराद के हवाले से मामला जो है वो सामने आए, तो बहुत ही क्रेडिबल जज है पाकिस्तान के। फिर ये भी हम आपको बता दें कि चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिसपे हर सियासी जमात ने अपनी अपनी पोजीशन बना रखी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की जो लॉयर्स एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान की मीडिया, हर एक ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के जो गद्दारी केस है उसके हवाले से उनका बहुत ही एक ओपिनियन, और एक पूरी सोसाइटी, एक बड़ी मोटिवेटेड सोसाइटी है इस मामले के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। लिहाजा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन चुका है। खुद अगर हम इमरान खान साहब को देखें तो इमरान खान साहब ने माजी में खास करके 2007 का जो इमरजेंसी जब नाफिज हुई उसके बाद से मुसलसल इमरान खान साहब जो हैं वो इमरजेंसी के खिलाफ, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इस एक्शन के खिलाफ जगह जगह इस तरह के बयानात देते रहे हैं कि जिसके मुताबिक ये बताया जाए कि गद्दारी केस ना सिर्फ दायर हो बल्कि इसकी सजा फांसी भी होनी चाहिए। मुख्तलिफ औकात में जनाब इमरान खान साहब जो कि पहले अपोजिशन में थे और अब वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो क्या कहते रहे हैं, जरा एक झलक आपको दिखा देते हैं। मुशर्रफ ने वो पाकिस्तान से किया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटर ने किया है। मैं और तेज अभी निकलूंगा इसके खिलाफ। मैं मुशर्रफ को कबूल करता ही नहीं। मैं कहता हूँ उनका सबसे बड़ा मसला है। जनरल मुशर्रफ अगर बीमार है तो बिल्कुल उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए, लेकिन क्या ये फिर यही होगा कि ताकतवर के लिए एक कानून बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी तक वजीर आज़म ने इस फैसले के बाद कुछ नहीं कहा। हमें उम्मीद हो सकती है कि शायद वो कुछ पुराने बयानात को मद्देनज़र रखते हुए वैसा ही बोलें जैसा पहले बोलते थे, लेकिन अभी तो उनकी काबीना बोल रही है और काबीना के मुख्तलिफ वज़रा जो कि मुशर्रफ की काबीना के हिस्सा रहे हैं वो अपने बयानात देते दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि वज़ीर आज़म और उनके साथी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है वो बिल्कुल खामोश है, और वो लोग जो कि मुशर्रफ साहब की काबीना में थे वो बिल्कुल अब खुल के बात कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी कैबिनेट से ये पूछे कि मुशर्रफ ज्यादा पॉपुलर है या इमरान खान, तो शायद फैसला मुशर्रफ साहब के हक में ही आएगा। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि अब ये हुकूमत जो है ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। इनके पास अपील में जाना है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने उसमें कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कोर कमेटी में कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। तो इंसाफ के तकाजे क्या होंगे इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की गैर हाजिरी में सुनाए जाने वाला फैसला है उसकी लीगल हैसियत क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या ये सिर्फ और सिर्फ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आना चाहिए था या फिर उनके जो एबेटर्स हैं यानी उनके मददगार थे, सहूलतकार थे, उनके खिलाफ भी फैसला आना चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
की बड़ी एक डिटेल जजमेंट भी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हमारे पास आज पाकिस्तान के बेहतरीन वकला तमाम जमातों के तकरीबन हमारे साथ मौजूद है और एनालिस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ है मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा, जो कि मारूफ तजिया निगार है, सहाफ़ी हैं, बहुत इन्होंने कवर किया है, जनरल मुशर्रफ को भी किया है और खान साहब के को भी कवर करती रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन दिनों के साथी हैं जब प्राइम मिनिस्टर ये बयानात देते थे जो आप सुन रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वाकई हिस्सा है। तो सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अशतर औसाफ साहब, जो कि अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक भी रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जनाब एतजाज़ एहसन साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाम है, सेनेटर रहे हैं, वजीर रहे हैं, आइन और कानून पे इनकी महारत का तूती बोलता है। और जनाब इरफान कादिर साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सबसे पहले आप सबकी इजाज़त से एतजाज़ साहब से मैं पूछ लूँ, फिर मैं आप तक आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब जो सूरत सामने आ गई है इसमें हुकूमत बिल्कुल खामोश है। क्या हुकूमत अपील में जा सकती है, नहीं जा सकती? हुकूमत को जाना चाहिए था? हुकूमत को कल अनवर मंसूर साहब ने कहा कि हम डिफेंड कर सकते हैं, तो क्या उनको अब वो डिफेंड करेंगे, केस के खिलाफ जाएंगे या हक में जाएंगे? ये तो हुकूमत ही पूछना चाहिए आपको। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या करेंगे, ये तो उनका फैसला अपना होगा। और उसमें अगर वो ऑप्शंस क्या है सर? ऑप्शन उनकी दोनों ऑप्शन अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट, वो तो कोई ऑप्शन की तो बात नहीं है। बात तो मेरे ख्याल में ये है जो लोग बोल रहे हैं और बयानात आ रहे हैं, ISPR से भी आ रहे हैं और बड़ा गम और गुस्सा लोग गुस्से का लोग इजहार कर रहे हैं जी। जबकि सोचना ये चाहिए एक चीज देखें, क्या कोई पाकिस्तान में आसमा जी, क्या कोई पाकिस्तान में कोई शख्स है, कोई शख्स जो ये कह सके कि मेरे इल्म में है ये बात या मैं गवाही देता हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, चारों सूबाई चीफ जस्टिस और 20 जजेस को गिरफ्तार नहीं किया, बशमूल उनके खानदानों के और बच्चों के। क्या ये वाकया हुआ या नहीं हुआ? अगर ये वाकया हुआ तो क्या हम मतलब है इतने बेहिस है कि जज हमारे और इतने बेबस है कि जज हमारों को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, बच्चों समेत गिरफ्तार किया जाए, सारी सुपीरियर जुडिशरी को, और हम आंसू रो रहे हो उस शख्स ने जिसने ये किया है और उस शख्स का माजी भी ऐसा हो कि उस शख्स ने माजी में यानी 12 अक्टूबर 1999 को भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसके आप हाथ में उसके खिलाफ हो, पसंद करें ना पसंद करें, बट इलेक्टेड पार्लियामेंट सारी की सारी बर्खास्त कर दी और डीसीओ, वज़रा और अफसरात को गिरफ्तार कर दिया और वजीर आजम और अगेन उनके सारे खानदान को, माँ बाप, नाना नानी, पड़नाना, लकड़वाना सबको गिरफ्तार कर। ये इम्प्यूनिटी किस तरह किसी एक शख्स को दी जा सकती है? इतनी इम्प्यूनिटी से मेरी मुराद है कि इतनी स्वाब थी, इस कदर स्वाब थी कि वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले, वो आर्मी चीज अच्छा, हो कुछ हो। सर मगर इत्तेज़ाज़ साहब ये कहा जा रहा है कि वो चूंकि गैर हाजिर थे, वो पाकिस्तान में नहीं थे, लिहाजा उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता था। अच्छा ये बात एक टेक्निकल बात है, इसमें 2 बातें मैं अर्ज कर दूं जी। एक तो बात ये है कि अमूमी तौर पर ये दुरुस्त है कि ट्रायल नहीं हो सकता इन किया। पाकिस्तान में 2 फैसले तो मारूफ आए हैं इनमें, एक लियाकत हुसैन का फैसला, लियाकत हसन का फैसला और एक मरियम अली का फैसला। पर लियाकत हसन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में
ज्यादा वाज़ेह है। जी और फिर शेरपाओं का भी इसी बुनियाद पे कन्विक्शन सेटिस्फाइड हुई कि ये प्रेजेंस में थे, इन एब्सेंस किया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पैमाना मुकर्रर किया है, जी और वो जजमेंट है, बहुत पहले की जजमेंट है, ठीक पैमाना मुकर्रर किया है कि अगर चार्ज के फ्रेम होने के वक्त तक और उस फर्द जुर्म की मुरतब होने तक ठीक वो मुलजिम मौजूद है अदालत में, ठीक है और उसके बाद वो मफरूर होता है, जी तो फिर उसको उसके बगैर भी उसकी गैर आईनी में भी ट्रायल कर सकते। यानी फर्द जुर्म आयद होना जरूरी है उनकी मौजूदगी में, जो कि वो मौजूद थे, जनरल मुशर्रफ थे जो मौजूद थे, ठीक है मौजूद थे। उसके बाद वो एक अगली पेज, अगली अदालत में अगली पेज पे वो भाग गए थे FIC, और वहां जाके पनाह ले ली थी, ठीक और वो फर्ज जुर्म लगने के बाद था। ठीक है सर। अब अच्छा पाकिस्तान का कानून है कि जी। अगर आप पे फर्ज जुर्म लग गई है जी हाँ तो आप फेस करें, या आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, मैं वहां था नहीं, कोई उधर आप नहीं पेश कर सकते। नहीं पेश कर सकते सर। और ठीक, तो ये तो आपने इसको तो चलो। मुस्तरद कर दिया इस दलील को कि ये तो दलील जो है वो काबिल एतराज है, ये तो कबूल नहीं हो सकती ना। ठीक आसमा इस बात को भी मैं मुस्तरद करता हूँ ठीक है कि अगर ये साबित हो जाए, मैं ये अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें टेक्निकल सुकम कुछ जजमेंट में शायद पाए जाए ठीक है कि जो को एक्यूज है, मुकदमा वार है, जो साथी थे जी जिन्होंने इस मुकदमे में जिन्होंने ये जुर्म किया, वो जी। परवेज मुशर्रफ खुद तो नहीं कर सकता था अकेले का अकेला ठीक। पूरा इस्लामाबाद को टेक ओवर। ठीक है। एक शख्स अगर उसके साथ और ना होते, उसके साथ उसके मुआवनीन ना होते, तो मुआवनीन का भी यकीनन ट्रायल होना चाहिए था। चाहिए, तो अब वो अच्छा। क्या सूरत, मैं ये एक बात सुन लो, क्या सूरत बनती है वेरी कि इंपॉर्टेंट अदालत सर। मुआवनीन की सजा की उसको ना ट्राई करने पर जजमेंट को खत्म करती है, सेंटेंस को, कि नहीं, ये एक बात है। ठीक है सर लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना, एक बात तो वाज़ेह है, जी मुझे कोई इनकार आपके सामने आपके प्रोग्राम किसी प्रोग्राम में बताए कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड KP, जजेस, सुपीरियर जजेस, इनको एक आर्मी चीफ ने, एक शख्स ने फैसला करके गिरफ्तार करवा दिया और कर दिया। बिल्कुल इसमें भी सही, जो मुआवज थे, बिल्कुल वो सही, ये भी तो बिल्कुल जाहिर है। एविडेंस इसकी मौजूद है सर। सर सर बहुत मेरे बहुत साथ जो फिर एक बात और कर दूं। अब रही बात एक जी कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं। ठीक है मैं खुद जाती तौर पे डेथ सेंटेंस के खिलाफ, जी पहली बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि डेथ सेंटेंस अगर डिवाइडेड जजमेंट हो तो डेथ सेंटेंस नहीं हुआ करता, मासिवाए अगर उसका नाम सजाए मौत नहीं हो सकती सर। अगर ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतिहास साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छा, बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं दोबारा आपसे दोबारा कांटेक्ट कर लेती हूँ। लेकिन हामिद खान साहब, आप सुन रहे थे अभी एतजाज साहब ने तफसील से सारी चीज़ें बता दी कि एक तो वो फर्द जुर्म उनकी मौजूदगी में आयद हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुआवनीन के खिलाफ भी होना चाहिए। अब ये जो मामला है, इसके ऊपर अब कल वफाकी हुकूमत गई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुआवनीन के को भी इसमें लाया जाए। देखिए, बात यह है कि पहली बात, जो बात भी एजाज साहब ने कही बिल्कुल दुरुस्त है। इस स्ट्रगल में हम सब इकट्ठे थे लॉयर्स मूवमेंट में, और हम सब का ये मुतालबा था कि दफ़ा आर्टिकल 6 के तहत इसका मुशर्रफ का मुकदमा चलना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक बात मैं इनकी बात में ऐड करना चाहता हूँ। 1 अप्रैल 2019 उसमें एक पेंडिंग केस में, जिसमें पहले डायरेक्शन हुई थी कि इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा हो,
اس میں ایک ہم نے ایک ریویو پٹیشن ڈالی تھی اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ چل نہیں رہا، 3 سال سے ملزم فرار ہے اور یہ ابسکاؤنڈر ہو چکا ہے، اور پھر اس پر رپورٹ منگائی گئی اسپیشل کورٹ سے، اور اسپیشل کورٹ نے کہا کہ ہم بارہا پچھلے 3 سال سے اس کو نوٹسز دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو، اور سیکشن 342 جو کہ ملزم کو حق ہے کہ وہ 342 کا بیان ریکارڈ کرائے، جی ہاں، اس کے لیے اس کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ تم آ کے پیش ہو. جو کہ کل انور منصور صاحب نے کہا کہ 342 کی وائلیشن ہوئی. وائلیشن کیسے ہوئی ہے؟ انور منصور کو بالکل یا پتہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے غلط بیانی کر رہا ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ کیس 1 اپریل کو لگا سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ نے رپورٹ دیکھی. رپورٹ میں کہا کہ بارہا ان کو سمن کیا گیا ہے لیکن یہ پیش نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال رہے ہیں، ملک سے فرار ہیں، ابسکاؤنڈر ہیں. اب ہم 2 مئی 2019 کو آخری موقع دے رہے ہیں. میں اس کیس میں وکیل ہوں، میں اس لیے بھی جی بالکل. تو آخری موقع اس کو دے رہے ہیں کہ 2 مئی 2019 کو اسپیشل کورٹ کے سامنے پیش ہو، 342 کے بیان ریکارڈ کرائے، اور اگر یہ پیش ہو جائے 2 مئی کو تو پھر اسپیشل کورٹ کو ڈائریکشن دی سپریم کورٹ نے، پھر اس صورت میں اس کو تمام تر موقع دیے جائیں اپنا صفائی پیش کرنے کے لیے، صفائی میں گواہ پیش کرنے کے لیے. تو اس لیے لیکن اگر اتنی موقع دینے کے باوجود پھر اس آخری موقع یعنی 2 مئی کو نہیں یہ پیش ہوتا تو پھر اس کا رائٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو 1976 کا لاء ہے اس اسپیشل کورٹ کے حوالے سے، اس میں ان ایبسینشیا ٹرائل کا پروویژن موجود ہے. ٹھیک، اچھا یہ موجود ہے. اچھا چلے، یہ اس صورت میں آپ بے شک پروسیڈ کریں اور ٹرائل ان ایبسینشیا کریں. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں حامد خان صاحب کے اوپر اور نسیم کے اوپر اس پہ آؤں کہ کیا تحریک انصاف کا کیا موقف ہو سکتا ہے، اشتر اوصاف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. سر، آپ کا کیا اوپینین ہے ایک تو ایبسینشیا والے اس ایشو کے اوپر، اور دوسرا یہ کیس جب دائر ہوا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا تھا، اس وقت یہ سارے پہلو ظاہر ہے کہ دیکھے گئے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی تھا کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، اور وہ پھر چلے بھی گئے آپ کی حکومت میں ہی. تو آپ کا کیا اوپینین ہے ایبسینشیا کے اوپر بھی اور 342 کے اوپر بھی؟ حامد خان صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ ججمنٹ کا بھی ذکر کیا اور قانون کا بھی. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ بارہا یہ مواقع دیے گئے، وہ ایبسکانڈر ہیں 3 برس سے، اور سپریم کورٹ نے تو ان کو کنسیشن دے دیا یہ، اور ایک تاریخ مقرر کر دی کہ اس تاریخ تک وہ کریں، اور اس کے باوجود وہ نہیں آئے. یہ کنسیشن کو ان کو اویل نہ کرنا ان کا ایک جو رائٹ ہے وہ اسٹرائک آف اس کی وجہ سے ہوا. دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 ججمنٹس آ چکی ہوئی ہیں. ایک تو ہو گیا نا کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ آف دس میٹر، اور ایک کرمنل ایسپیکٹ ہو گیا. تو کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک ڈیکلیریشن آ چکا ہوا ہے. اس ڈیکلیریشن کو انہوں نے چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں گئے ریویو میں، اور جنرل مشرف اپنے نام سے گئے، کسی کولیٹرل یا کسی پراکسی کے ذریعے نہیں گئے، جو کہ اتنے عرصے میں یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں. جب وہاں پہ ریویو میں یہ سارے پوائنٹس انہوں نے ریز کیے، وہ ریویو بھی خارج ہو چکا ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو مواقع نہیں دیے گئے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا رائٹ جو ہے وہ ان سے سلب کر لیا گیا. سر میں سوری آپ کی قطع کلامی معاف، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کابینہ کی اپروول نہیں تھی، یہ پرائم منسٹر نے خود جو ہے وہ ڈائریکشنز دیے تھے، لہٰذا اس کی آئینی حیثیت یا قانونی جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے اندر کیبنٹ کا ڈیسیژن بھی ہے، اس کے اوپر ریزولوشن ہے اسمبلی کا. اچھا. اور یہ عمران خان صاحب نے بھی اس کی ساری اپوزیشن پارٹیز بھی جو تھیں اس وقت وہ بھی متفق تھی اس بات کے اوپر کہ یہ ٹرائل ہونا چاہیے. اور آپ نے ابھی شاید کلپ بھی وہ چلایا ہے، میں دیکھ تو نہیں سکا لیکن میں سن رہا تھا.
اور وہ صرف ایک جگہ نہیں, کئی جگہ پہ عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ یہ ہائی ٹریزن کا کیس بنتا ہے اور اس کے اندر ان کا ٹرائل ہونا ازحد ضروری ہے. ٹھیک. اچھا, عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سر السلام علیکم. اچھا سر, اب سر یہ جو ساری چیزیں میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک تو ایبسینشیا کے اندر ان کو سزا ملی ہے, وہ کس حد تک درست ہے, آپ کا موقف اس کے اوپر کیا؟ دوسرا, کیبنٹ کی اپروول موجود ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا موقف؟ جی, میں نے ابھی بڑی سیر حاصل گفتگو سنی ہے حسن صاحب کی, حامد خان صاحب کی اور اشتر اصاف علی صاحب کی, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کورٹ ان حالات میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے, ڈیفنس جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے کورٹ, لیکن ڈیفنس سٹرائک ڈاؤن کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سزائے موت دے دیں. یہ پوائنٹ جو ہے اس پہ چونکہ انہوں نے ابھی اس پہ غور نہیں کیا, اس پہ ایک بہت غور طلب چیز ہوئی ہے اس کیس میں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا. پاکستان کا اٹارنی جنرل جب یہ کہہ دے کہ یہ کیس نہیں بنتا تو ذرا آئین کا آرٹیکل 100 بھی دیکھ لیں. اٹارنی جنرل صرف وہ واحد ہیں جن کو رائٹ آف آڈینس ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یہ تو جب اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, کورٹ کو رک جانا چاہیے اسی وقت اور اٹارنی جنرل کو بلانا چاہیے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا, آپ ڈیتھ سینٹنس کورٹ دینے جا رہے ہیں, کورٹ کو فوراً رک جانا چاہیے, جلدی نہیں کرنی چاہیے, ایک دن رک جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو ایسی بات کریں جس سے کہ کورٹ کنونس ہو جائے کہ یہ سزائے موت کا کیس نہیں ہے. اور اگر کورٹ یہ بات سن رہا ہے اس وقت تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کورٹ کو کل صبح پہلے اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کا اس پہ کوئی کنفیوژن نہ رہے اور لگے کہ پوری طرح سے شفافیت کو فالو کیا گیا. صحیح, لیکن عرفان قادر صاحب, اٹارنی جنرل کو خود بھی تو چلے جانا چاہیے, کیونکہ میں آپ ہی کا پڑھ رہی تھی کسی جگہ پہ کہ آپ نے کہا کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ آپ ابھی پہلے سن لیں جنرل پرویز مشرف کو, تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کو واپس لیتے ہیں اس کیس کو, تو حکومت نے تو ایسا نہیں کیا, وہ بھی نہیں کیا. اٹارنی جنرل اب کب جائیں گے, جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, یہ تو کلی سلی جو ہے وہ اختیار حکومت پاکستان کا ہے. دیکھیں, اختیار حکومت پاکستان کا ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہ جو آپ مصطفی کی بات کر رہے ہیں ثاقب نثار کی ججمنٹ, وہ بالکل غلط ہے. اچھا, میں اس ججمنٹ کو زیادہ ویٹ نہیں دیتا, کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں, یہ ہر بات کیبنٹ کے پاس جائے گی, وہ ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے. یہ تو جو سپریم کورٹ کے جسٹس ثاقب نثار نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے جو فیصلے انہیں کے خلاف ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے جس طرح کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ پرائم منسٹر اوپر ہے یا پریزیڈنٹ اوپر ہے, اور پھر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان اگر کوئی ایڈوائس کا معاملہ ہے تو آئین نے لکھ دیا کہ عدالتوں کا کام ہی نہیں ہے اس کے اندر جانا. یہ تو بیسک چیزیں سمجھ ہی نہیں سکے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے غلط فیصلہ دے دیا اور سارے پاکستان کو اس نے غلط فیصلے کو اوپر لگایا ہوا ہے. یہ بڑے سمپل کیسز ہیں. اس وقت ضروری ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو کل بلا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا ہے, کیونکہ حکومت پاکستان ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ اٹارنی جنرل ایکسپرٹ ہے, اور رائٹ آف آڈینس انڈر دا کانسٹیٹیوشن حکومت پاکستان کو نہیں دی گئی, اٹارنی جنرل کو دی گئی ہے. بالکل رائٹ آف آڈینس کو جو آپ نے آرٹیکل 100 کی بات کی ہے, بالکل بلانا چاہیے ان کو. ٹھیک سر, بالکل. میں سر ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک کے بعد آپ سب سے بھی بات ہوگی اور باقی رائے آپ کی بھی اس پہ چاہیے ہوگی, اشتر اصاف صاحب کی بھی, اور نسیم آئی ایم سوری, بریک کے بعد آپ سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی رہے ہیں, ماہر آئین اور قانون ہے, وہی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 100 جو ہے وہ اختیار دیتا ہے کہ اٹارنی کو بلا لیا جائے اور کورٹ یہ کہے کہ بھئی آپ جو ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. خان صاحب, آپ اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ آرٹیکل 100 جو ہے اس کے تحت آئین کے خود بلا لینا چاہیے کورٹ کو اٹارنی کو؟ میں سمجھتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بالکل غلط ہے. یہ کانٹیکسٹ تو یہ ہے کہ اسپیشل کورٹ کے چلا ہے, کیس کی انیشیشن بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن نے کی ہے, اس کا جو آخری بھی 1 اپریل کا بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے, جس کے تحت انہوں نے فیصلہ سن 76 کے ایک لاء کے مطابق کرنا ہے اسپیشل کورٹ میں.
اگر اٹارنی جنرل کوئی ارد گرد کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق کوئی ریلیونس نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو بلا لیا جائے. دوسری بات یہ ہے آرٹیکل 100 میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے یہ پرنسپل کاؤنسل اور ایڈوائزر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کی یہ حیثیت ہے. اس حیثیت میں اس کو بلانا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل کویشچن کہیں ارائز ہو جائے تو اس میں سول پروسیجر کوڈ میں ایک ہوتی ہے پروویژن کہ اس کو سنا جائے. یہاں پر تو کوئی ایسا سوال کھڑا ہی نہیں ہوا تھا, تو اس لیے اس کا آنا, اس کو بلانا ان سرکمسٹانس میں بنتا نہیں. ایک اور بات, جی یہ جو پروسیکیوشن ہے یہ سب جانتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ پروسیکیوٹر ہوتی ہے. بالکل. یہ ان کا پرنسپل کاؤنسل ہے. اس کا فرض یہ ہے اس کو پروسیکیوٹ کرے. یہ اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ تو ابھی کورٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ واپس بھی نہیں لے سکتی ہے کیس؟ نہیں, کیونکہ یہ ایک تو ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو فیڈرل گورنمنٹ انڈو نہیں کر سکتی. دوسری ایک کیس جو ہے اتنے سال چل چکا ہے, ٹرائل کمپلیٹ ہو رہا تھا, صرف آخری بیان ریکارڈ ہونا تھا. اس وقت یہ مفرور ہو گئے ہیں 2016 میں, اور 2016 سے مسلسل 3 سال مفرور تھے, جس کا نوٹس سپریم کورٹ نے لے کر یہ ڈائریکشن جاری کی. لہٰذا اس میں ان کو کون سا ایسا حق تھا جو ان سے گیا؟ اس لیے سارے ان کو حقوق ملے, ایک موقع بھی دیا گیا, اس موقع کو انہوں نے خود ضائع کیا. اور اٹارنی جنرل ایز پروسیکیوٹر گورنمنٹ کا پرنسپل آفیسر ہوتے ہوئے ایز اے پروسیکیوٹر اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس معاملے میں ڈیفنس کی طرف سے بات کرے. اچھا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں سر, کیا فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو واپس بھی لے سکتی ہے؟ میری دانش میں تو اگر اپیل فائل کرتی ہیں پرویز مشرف جب اپیل فائل کریں گے تو جو جورسپروڈنس ہے اور جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اپیل فائل ہونے کے بعد ٹرائل جو ہے وہ اٹ از اے اسٹیپ ان دا سیم پروسیڈنگس. ٹرائل اس طرح ہی سمجھا جائے گا جس طرح ٹرائل اوپن ہو گیا ہے. اس کے تمام گواہوں, تمام ریکارڈ کو رائٹ فرام دی انسیپشن, کورٹ کی تشکیل سے لے کر ججمنٹ تک جو بھی پروسیجر اس میں اڈاپٹ کیا گیا, جو سبسٹینٹیو لا لگایا گیا, وہ سارے کے سارے ایپلیٹ کورٹ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایپلیٹ کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آ جائے تو چونکہ کمپلیننٹ اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے تھرو دی منسٹری آف انٹیریئر, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے, یا ہم کمپلینٹ واپس لے کے دوبارہ دائر کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کو حق حاصل ہوگا, یہ حق ان کو حاصل ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپیل وہاں پہ جو ایکیوزڈ ہے, جو کہ کانوکٹ ہے, اب تو وہ ایکیوزڈ نہیں ہے, کانوکٹ جب اس میں اپیل فائل کرے تو اس میں اسٹیپ ان دا سیم پروسیڈنگس ہے. اور اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ سر کیس گیا ہو تو, جیسے کہ یہ کیس گیا ہے, جی سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے, اس وقت کے اٹارنی جنرل نے یہ دی تھی ایشورنس کہ اس میں ایک ایف آئی اے کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے, وہ اس کی تحقیقات کر کے اس کو اسپیشل کورٹ کے اندر دائر کرے گی کمپلینٹ کو. ٹھیک ہے. کمپلیننٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. رائٹ. کمپلیننٹ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار حاصل رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب نسیم, اب یہ جو میں نے بڑا سیکھا ہے. اچھا یہ ایک تو بہت دیر سے آپ سے بات, لیکن آپ سن رہی تھی اور آپ نے اتنا کور بھی کیا ہے. اب انٹیریئر منسٹری اور فیڈرل گورنمنٹ پہ آ گئی. اچھا ایک میں چیز آپ کو سنا دوں کہ جب انٹیریئر منسٹری کی پٹیشن گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نومبر میں, تو 25 نومبر میں جب انہوں نے کہا کہ جی ود ہولڈ کریں, آپ اپنی ججمنٹ نہ دیں اسپیشل جو کورٹ ہے, تو میں کوٹ کر رہی ہوں جو پٹیشن دائر کی تھی انٹیریئر منسٹری نے. انہوں نے کہا کہ منسٹری ہیز اسٹیٹڈ دیٹ اف اسپیشل کورٹ پروسیڈز ٹو پاس اٹس ججمنٹ وداؤٹ ہیئرنگ دا پروسیکیوشن. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ 24 اکتوبر کو انہوں نے پرانی پروسیکیوشن ٹیم کو سب کو فائر کر دیا تھا. بالکل. اور انہوں نے کہا ہم نے اس لیے فائر کیا ہے کیونکہ انہوں نے خرچے غلط کیے اور یہ کیا اور ایویڈنس وغیرہ. اور پھر آئی ایم کوٹنگ اس میں سے
کہ without hearing the prosecution, now the court begins. The accused Musharraf will be handed an opportunity to escape punishment for purely technical legal faults. یہ گورنمنٹ لکھ رہی ہے 24 نومبر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منسٹری آف انٹیریئر نے پٹیشن دائر کی اور جو ان کی پلی تھی کہ ہمیں سنا جائے اور جو نئی ٹیم آئی ہے پروسیکیوشن کی، کیونکہ انہوں نے یہ جو میں نے کوٹ کیا ہے، کیونکہ پھر اگر آپ نہیں سنیں گے تو ڈر یہ ہوگا کہ جو اکیوز مشرف ہیں، یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شاید چھٹ جائیں اور بغیر، کیونکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کافی نہیں ہوں گی. تو یہ میں نے آپ کو حکومت کی جو موقف تھا، جی ابھی کا تھا، یہ کوئی 6 سال کی بات نہیں کری، ابھی 24 نومبر کی. تو بات یہ آسما تھوڑا سا یہ لیگل بڑا اہم تھا، لیکن ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ذرا ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. دیکھیں نا اس کیس میں آرٹیکل 6 میں جیسے آپ کو سب ہمارے قابل لائرز نے بتایا کہ پروسیکیوشن تو اسٹیٹ ہی کر سکتی ہے، حکومت کرتی ہے، حکومت وقت کرتی ہے. اچھا حکومت وقت جو اس وقت کی حکومت وقت ہے وہ 14 مہینے سے تو یہ کیس چل رہا تھا، یہ تو نہیں کہ کوئی ایک دم سے 16 مہینے ہو گئے اس حکومت کو بھی آئے ہوئے. اور جو کرٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ تو اس گورنمنٹ میں ہوئی ہیں، جب انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ جی 6 اپریل کو یہ جو جس میں حامد خان صاحب بھی انوالو تھے، تو یہ میرا خیال کہ شاید خیال یہ تھا کہ بات پتہ نہیں آگے نہیں جائے گی. اور یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا ہے یہ تو اس حکومت کا موقف تھا کہ جنرل مشرف کو سزا ہونی چاہیے. اس وجہ سے آپ ہمیں سنیں، کیونکہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو ٹیکنیکل وجہ سے ان کی چھوٹ ان کو ہو جائے گی. آئی ہیو کوٹڈ دس. سو اب آئی تھنک کہ ایک اور بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ اس کے جو اب دوسرے پہلو ہیں اس کیس میں بہت سے ایلیمنٹ آگے. ایک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آرمی چیف پر اس طرح کا کیس اتنی آگے چلا گیا. اچھا اب یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 6 میں ایڈرز اور ابیٹرز آتے ہیں، یہ ایک جیسے اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں ایک کوئی سنگل ہینڈڈ تو نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب کہ پھر آپ ان کو بھی لے آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. مطلب میں بات ٹیکنیکل کر رہی ہوں. بھی دیکھیں دوسری بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، 2 اہم چیزیں. دس از ورک ان پروگریس. ابھی سپریم کورٹ میں کیس جانا ہے اور جتنی زیادہ جو تحفظات ہیں سپریم کورٹ میں، آئی ایم شیور یہ بہتر جانتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ ایکسیپشن ضرور دے گا کہ if جنرل مشرف از ویری ill جو کہ ہیں، تو اگر وہ خود موجود نہیں ہو سکتے تو I'm sure ان کے لائر وغیرہ اپیل دائر کریں گے. اس وقت جو سارے لیگل ایشوز ہیں، کیونکہ آسما آپ اور ہم جب بات کرتے ہیں اور کرتے رہے اتنے سال، تو ہم نے یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ میں کہنا چاہتی ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ پاکستان فوج ہماری فوج ہے سر، آنریبل انسٹیٹیوشن. I have absolutely immense respect, we all have. اور ہمیشہ پاکستان کی فوج زندہ باد. تو یہ جو اگر اس کو اس طرح سے فریم کریں گے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ فوج کے خلاف، ادارے کے خلاف، ہاں، تو یہ ادارے کے خلاف نہیں، یہ ایک انفرادی ایکٹ تھا، ایک انفرادی تھا. اور مطلب دیکھیں نا غلطی جب ہوتی ہے تو پھر اچھا دوسری بات یہ آخری بات کہ آرٹیکل 6 پہ جب سے آرٹیکل 73 کی کانسٹیٹیوشن میں پہلی دفعہ بات اتنی آگے بڑھی ہے، میرا خیال ہے جو بات آگے بڑھی ہے اس میں نئے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں اور نئے ڈائمینشنز. اب یہ آرٹیکل 6 کے ساتھ آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ اور سوال ہے. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف چور ہیں تو پھر ان کو بھی کریں، یہ بھی کریں، ہم تو کہتے ہیں 100 دفعہ کریں، لیکن بدقسمتی سے آئین کو توڑا ہے اس کے ساتھ بھی تو کرے. آرٹیکل 6 کرپشن پہ نہیں لگتا، ابھی اس پہ لگتا ہے. بالکل. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد جو اشتر صاحب نے فرمایا اور عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ واپس لے سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہی لیا جا سکتا تھا لیکن اٹارنی نے نہیں کیا، اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی وہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ حکومت کی مشکلات کیا ہیں، آپشنز کیا رہ گئی ہیں، اور جنرل پرویز مشرف کی آپشنز کیا ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں حامد خان صاحب آپ کی توقعات کیا ہیں اپنی حکومت کے ساتھ؟ خاص کر کے ہم پرانے کلپس دیکھ رہے تھے تو آپ اور خان صاحب اکٹھے تھے جب یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے. اب آپ کی توقعات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے پوزیشن لی تھی جب مشرف نے آئین توڑا تھا 3 نومبر کو، وہ جو اس وقت ہماری پوزیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کی، میں سمجھتا ہوں وہی پوزیشن آج ہے.
یہ چند ایک اگر وزراء اس وقت کے اس دور میں مشرف کے وزراء تھے اور وہ ان کا کوئی اپنا انہیں خطرہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اکمپلسز کے طور پر شاید کل کو پکڑے جائیں اور ان کے خلاف مقدمہ چل جائے، وہ حکومت کی جو ہے وہ نمائندگی اس حوالے سے نہیں کر رہے. وہ تو اپنی ہی جان چھڑانے بچانے کے لیے یہ باتیں اچھال رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ حکم رہ گیا. ان کو ان کے ایک انفرادی طور پر ڈیل کیا جائے. حکومت کی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حوالے سے وزیر اعظم اس کے اوپر سٹینڈ لے لیں. وزیر اعظم صاحب نے کوئی بات ایسی نہیں کہی ابھی تک جس سے یہ پتہ چلا ہو، لہٰذا بالکل یہی سمجھا جائے گا کہ وزیر اعظم اپنے اسی موقف پہ قائم ہے جو کہ 2007 اور 2008-9 اور بعد میں تھا اور بعد رہا. ہاں جی نصیر، نہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا. یہ تو بات قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہمارے سامنے جو یہ ایک آپ نے جو پڑھ کے سنایا کہ ایک وزارت داخلہ نے جو کہا، اس میں بھی یہ کہا کہ ہم مخالفت نہیں کرتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باقیوں کو بھی ٹرائل کریں. نہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پروسیکیوشن کو آنے دیں کیونکہ ادروائز جن مشرف چھوٹ جائیں گے. نہیں، بٹ آسمہ میں یہ کہہ رہی ہوں جو حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ان کی اپنی ذاتی اوپینین ہے، کیونکہ جو ہمارے سامنے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب آ رہی ہیں، اٹارنی جنرل مطلب انڈیویجول گورنمنٹ کے ہیں، تو یہ شیخ رشید صاحب یہ سارے لوگ حکومت ہیں. مطلب حامد صاحب کو وزیر اعظم نہیں بولے کیونکہ کابینہ تو ساری مشرف آج پرائم منسٹر نے جو کور کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اس کے بعد جو ہوا انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے اپیل میں ہم جائیں یا نہیں. بٹ ادروائز مطلب اس وقت تک تو وہ یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں نا وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کل بڑی تفصیل میں کہا کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس کی اہمیت، میں تو کہہ رہی ہوں بار بار کہہ رہی ہوں سرآنکھوں پہ، وہ فوج جو کہ دہشت گردی کے خلاف جو جانیں دے رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، لیکن انہوں نے کل یہ تمہید باندھ کے پھر کہا کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کریٹ کریں. ججمنٹ کی طرف اشارہ جو کیا، ججمنٹ کے ٹیکنیکل پرابلمز شاید ایک نہیں 100 ہوں. وہ کل تو سپریم کورٹ میں جائیں. جی ارشد صاحب، کل تو تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشنز جنرل مشرف کے پاس ہے اور کیا آپشنز گورنمنٹ کے پاس ہے؟ مشرف صاحب کے پاس تو آپشن بالکل اویلیبل ہے اور اسٹیچوٹ میں اویلیبل ہے. سیکشن 12 اس کا کہتا ہے کہ وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں. 30 دن ان کے پاس وقت ہے اور جب اپیل فائل کر دی جائے تو وہ سارا کیس ری اوپن ہو جاتا ہے، ہر چیز دوبارہ دیکھی جائے گی اور اس کے اندر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں گے، اس کے اندر جو پراسیکیوٹر ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں گے، ڈیفنس کاؤنسل اپنا کریں گے، کورٹ ایویڈنس کو ری اپریز کرے گی. لیکن اس کا کیا آپ کریں گے کہ کہیں پہ بھی یہ جو ججمنٹ آ چکا ہوا ہے پہلے جس کے اندر ان کو گلٹی قرار دے دیا ہے آف کانسٹیٹیوشنل وائلیشن، اس کا کیا کریں گے آپ؟ کب آئی یہ ججمنٹ؟ اس کے لیے آپ کو کوئی 2009 کی بات ہے. دیٹ از دیئر. جی 2009 اس کے بعد 2014 میں ریویو ہو چکا ہے اس کا، وہ بھی خارج ہوا. بالکل. اور اس کے اندر پرویز مشرف was himself a petitioner. himself ریویو میں آیا تھا اور انہوں نے خود تسلیم بھی کیا کہ میں نے اکیلے انفرادی حیثیت میں یہ فیصلہ کیا، جو کہ 2016 میں پھر جسٹس کھوسا نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر. لیکن آسمہ ایک اور بھی تو چیز ہے ویری کوئکلی، لیکن انڈیمنیٹی تو دی تھی پیپلز پارٹی نے، حکومت نے جنرل مشرف کو. آفٹر آل جب حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، جنرل مشرف کو گارڈ آف آنر ملا تھا جب وہ گئے تھے، ایک سال آرمی ہاؤس میں بھی رہے، اور وہ وکی لیکس میں یہ بھی آیا کہ جنرل مشرف کے حوالے سے یہ اگریمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی نے دی کہ ان کے خلاف کیس نہیں ہم چلائیں گے. ان چیزوں کا یہ جو پولیٹیکل نہیں، there was no indemnity. اچھا نہیں، جو send off. It was a send off. اچھا مطلب کہ ان کے خلاف کیس اس وقت تو کوئی نہیں چلایا ہی نہیں، اس وقت تو ہوا ہی نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ محترمہ کے حوالے سے تھا کہ ان کے قتل کے حوالے سے ان سے انویسٹیگیشن کی وہ بات تھی جو UN پھر وہ بعد میں آیا بھی. لیکن آپ اشرف صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ کوئی ریویو کا بھی ایز سچ حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے. حامد خان صاحب کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور خان صاحب جو ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے پرانے
जो बयानात हैं उनको भी सुन लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जाते जाते सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 26 फरवरी 2016 का था कि वफाक पर परवेज मुशर्रफ को इमरजेंसी लगाने का तन्हा जिम्मेदार समझता है वफाक, वजीर आजम की तरफ से सदर को लिखे गए खत के मंदरजात में आर्टिकल 245 के निफाज थी। 3 नवंबर को जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से उठाए गए इक़दामात सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए नहीं थे। इमरजेंसी की नफाज की दस्तावेजात पर परवेज मुशर्रफ के दस्तखत मौजूद है और फिर एक BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें तस्लीम किया कि ये गैर आइनी इक़दामात उठाए गए हैं, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल जारी रखा जाए वगैरह। ये एक लंबा, इसके ऊपर कल भी हम बात करेंगे कि जस्टिस खोसा ने जो इस पर फैसला दिया था, लेकिन ये अब टोटली हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर है और खान साहब के ऊपर है कि वो किस तरह से इस मामले को आगे लेके जाते हैं और कौम को मजीद तकसीम होने से बचाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।